بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جب کسی انسان کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہت گہری سمجھ اور صبر کا پیغام دیتی ہے۔ اسے تفصیل سے سمجھانے کے لیے ہم اسے کچھ مکھ حصوں میں بانٹ کر چرچا کریں گے۔ نمبر 1، حدیث کی تعریف اور حوالہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا بندوں کو آزمانا۔ نمبر 3، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ نمبر 4، مصیبتوں پر صبر کا انعام۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال۔ نمبر 6، اللہ پر بھروسہ اور نیک خیالات۔ نمبر 7، مصیبتوں سے نپٹنے کا اسلامی طریقہ۔ نمبر 8، اس حدیث سے کیا سیکھ ملتی ہے۔ اب ہم ان بندوؤں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث کی تعریف اور حوالہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے اعمال اس مقام تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوتے تو اللہ اس پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی کٹھنائیاں آتی ہیں وہ صرف ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد ہمیں پریشان کرنا نہیں بلکہ ہمارے لیے بہتر درجہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کا بندوں کو آزمانا۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم تم کو تھوڑی بہت مصیبت، بھوک، مال کی کمی، جانوں کی ہانی اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کٹھنائیاں کسی کے لیے سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ بندہ کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے۔ نمبر 3، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں تو پھر بھی مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پریکشا کے لیے اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کتنے صبر اور شکر ادا کرنے والے ہیں۔ گناہوں کی معافی۔ کئی بار ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت میں ہمیں سزا نہ ملے۔ اونچے درجے کے لیے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے، جب اللہ کسی کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی پریشانی سے گزارتا ہے۔ نمبر 4، مصیبتوں پر صبر کا انعام۔ مصیبتوں پر صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالی بہت بڑا انعام رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بنا حساب کے دیا جائے گا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو انسان کسی پریشانی پر صبر کرتا ہے اللہ اسے اتنی نیکی دیتا ہے جتنی وہ اپنے
اعمال سے نہیں کما سکتا تھا۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بھی بہت ساری آزمائشوں سے گزرے۔ یتیم ہونا، وہ بچپن میں ہی اپنے والد اور بعد میں اپنی والدہ کو کھو بیٹھے۔ طائف کا دکھ، جب وہ طائف میں اسلام کا پیغام لے کر گئے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں پتھر مارے اور بری طرح گھائل کر دیا۔ اپنے عزیزوں کا انتقال انہوں نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چاچا ابو طالب کو کھو دیا، جو ان کے سب سے بڑے سہارے تھے۔ امت کے لیے دکھ، وہ اپنی امت کی پریشانیوں کے لیے ہمیشہ فکر کرتے رہتے تھے۔ ان سب کے باوجود انہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ نمبر 6، اللہ پر بھروسہ اور نیک خیالات۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن اصل میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ مطلب کوئی بھی مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، ہر کٹھنائی کے بعد راحت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، مصیبتوں سے نپٹنے کا اسلامی طریقہ۔ جب کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، صبر اور شکر۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ نمبر 2، استغفار۔ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ نمبر 3، نماز اور دعا۔ مصیبتوں میں سب سے بڑا سہارا نماز اور دعا ہے۔ نمبر 4، صدقہ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ نمبر 5، اچھے کام جاری رکھیں۔ مصیبتوں کے باوجود نیک اعمال کرتے رہیں۔ نمبر 8، اس حدیث سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ مصیبتیں سزا نہیں بلکہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں اونچا مقام دے سکے۔ صبر کرنے والوں کو بنا حساب کے نیکی دی جاتی ہے۔ مصیبتوں کے باوجود اللہ سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری کٹھنائیاں جھیلیں، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے ہمیں گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہی اس حدیث کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ناظرین، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل اسلام اور شریعت پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس اہم بات کو
جان سکیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔